کفوا احد، اللہ خود کسی کی اولاد نہیں اور کوئی اس کی بھی اولاد نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کا کامل عقیدہ عطا فرمائے۔ بدیع السماوات والارض، وہ جو چاہے کہتا ہے، اسے کچھ کرنا ہوتا ہے تو فرق حکم دیتا ہے، کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا خبردار اس طرح کے سوال اور جواب بھی نہ کیا کرو، اور جس طریقے سے پچھلے لوگوں نے کیے، اور اگر ایسی بات کریں گے کوئی بے ادب اور گستاخ تو ان کے دل ان پچھلے لوگوں کی طرح ہی ہیں گویا کے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی صحیح تلاوت کرتے ہیں اور وہی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس قرآن کے منکر ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ نفع عطا فرمائے، اور قرآن کا نفع، دین کا نفع، ایمان کا نفع، روحانیت کا نفع عطا فرمائے، ظاہری باطنی خیر و برکت عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 15 تلاوت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 15 ترجمہ کنز الایمان۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، فرمایا اور جو کافر ہوا
تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیوی، یعنی اس گھر کی خانہ کعبہ کی بنیاد، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم دے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 15، خلاصہ منقول تفسیرات قرآن۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچ رہے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے جاننے والے انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اسرائیل نام جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، لقب ہے جو ایک فرشتے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضور، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضور آپ اس اپنے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل رکھیں، اس کو اسرائیل کہا کریں۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو عبداللہ۔ تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ موجودہ جو اسٹیٹ ہے، ایک ملک ہے، اس کا نام بھی اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے، اسرائیل کے ظلم اور تشدد کی بربریت کی وجہ سے، اسرائیل کی جو حرکات ہیں ان کی وجہ سے مسلمانوں میں اکثر وال چاکنگ بھی ہوتی ہے، اور مختلف ممالک میں لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اچھے الفاظ سے نہیں یاد کرتے کہ جب یہ کہا جائے کہ اسرائیل پر لعنت ہو، یا اسرائیل بڑا برا ملک ہے، اسرائیل کو برباد ہو جائے، تو یہ تو دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کوئی بے ادبی ہو رہی ہو۔ سوال بڑا اچھا تھا، بڑا معقول سوال تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس تفسیر کے موقع پر گفتگو آ ہی رہی ہے، پیچھے تو یا بنی اسرائیل کے کلمات میں وہ بات گزری، لیکن چلو اس موقع پر ہم اس کی بھی تھوڑی سی اس سوال کو دہرا کر اس کا جواب بھی پیش کر دیتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے ریئل نیم، اصل نام، اور ایک ہوتا ہے عرف، اور عرف عام میں اس سے مراد کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جیسے میں مثال دوں گا، لفظ صلاۃ ہے، تو لفظ صلاۃ کا عربی زبان کے اندر جو معنی ہے وہ تو ہے پیاز یا سلاد، اور بھی اس کے کئی معنی ہیں، کولے ہلانا، ہلنا، جھکنا، بہت سارے الفاظ اس کے معنی میں آتے ہیں، لیکن لفظ صلاۃ جو مشہور ہو گیا ہے وہ ہے نماز کی ایک خاص حالت، اللہ تعالیٰ کے حضور بندگی کا ایک خاص طریقہ جو سنت مصطفیٰ ہے، پانچوں وقت کے اندر جس خاص طریقے کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمان عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کی اس عبادت کا نام صلاۃ ہے۔ یا مسلمان جس طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اپنے پیارے نبی کے حضور درود و سلام پیش کرتے ہیں، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ معنی جو ہے نا کسی اور مقصد کے لیے ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اسی معنی میں وہ استعمال کیا جاتا ہے جس معنی میں وہ جڑ چکا ہو۔
تو یا بنی اسرائیل جب کہا جائے گا تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی ہیں. لیکن جس وقت ملک اسرائیل کہا جائے گا تو بے شک وہ اسرائیل کا ملک انہی کے نام پر قائم ہے، بنایا گیا. آج وہاں پر برے لوگ قائم ہیں، تو برے لوگوں کی وجہ سے جب کہا جائے گا کہ اسرائیل برباد ہو جائے یا اسرائیل تباہ ہو جائے یا اسرائیل برا ہے یا اسرائیل نے ایسا کیا یا اسرائیل کی یہ بدماشی یا اسرائیل کی یہ غنڈہ گردی، تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ جو اس وقت اس اسرائیل بستی کے اندر یا اسرائیل کے ملک کے اندر مسلمانوں پر ظلم، فلسطین پر، بیت المقدس پر ظلم ڈھانے والے جو لوگ موجود ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں. اس لیے اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں ہے. اور اس پر کچھ اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم اس وقت اس طرف آتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے اس زمانے میں تمہیں بڑی فضیلت دی تھی. یار فضیلت نہیں تھی؟ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا نا، تو بچہ پیدا ہوتے ختنہ ہوا ہوتا تھا، اور جناب اس کی سرما لگا ہوتا تھا، غسل ہوئے ہوتا تھا، سوٹ پہنے ہوئے ہوتا تھا، لباس پہنے ہوتا تھا. جب بڑا بچہ بڑا ہوتا جاتا اس کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے، سارا دن مٹی میں کھیلتا رہتا، کچھ بھی ہوتا کپڑے کتنے میلے ہو جاتے. جب بچہ رات کو سوتا تھا، صبح اٹھتا تھا، اس کے کپڑے صاف ستھرے استری کیے ہوئے خود بخود بدن پر پہنے صاف ستھرے کپڑے ہو جاتے، کوئی میل کچیل نہ ہوتی. بچے خود بھی ستھرے ہوتے، صبح بچے اٹھتے ان کو سرما بھی لگا ہوتا، صاف ستھرے ہوتے بچے، اور فرشتے راتوں رات ان کو صاف ستھرا کر دیتے تھے. اتنا بڑا خیال، اتنی بڑی تہذیب. بچے جو بڑے ہوتے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے، ساتھ ساتھ ان کا لباس بھی بڑا ہوتا جاتا. کمال ہے. ان کو کھانے پکائے آسمان سے ملتے رہے، کمال ہے. ان کی جو منہ سے بات نکالتے ہیں ان کی بات پوری ہوتی، کمال ہے. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے ان کو اس زمانے بھر کے سارے لوگوں پر ان کو فضیلت دی تھی، ان کی ہر بات قبول کی تھی. اے بنی اسرائیل واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں ہوگی. ولا يقبل منها عدل، کسی سے کچھ لے کر چھوڑا نہیں جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، کسی دن کا اس دن کافر کو اس کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. ولا هم ينصرون، کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ بیان فرما کر اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں ایمان والو، اے محمد مصطفیٰ کے امتیو، رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں، کہیں تم بھی بے عمل ہو کر رسول پاک کے دین سے اپنے آپ کو دور کر کے کہیں شفاعت پر تکیہ نہ کر لینا، کہیں ایسا نہ کر لینا کہ دین مصطفیٰ کی تو دشمنی کرو، دین مصطفیٰ کو تو تبدیل کر دو، قرآن پر تو عمل نہ کرو، قرآن کو چھوڑ دو، اور پھر کہو کہ جناب ہماری حضور شفاعت کر دیں گے. تو یہ یاد رکھ لینا کہ یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا، اپنی تورات بھول بیٹھے اور جادوؤں اور منتروں اور تنتروں اور جنتروں کے پیچھے پڑ گئے تھے. وہ بھی تم نے بھی اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اس لیے اے امت مصطفیٰ پلٹ آؤ. اگر آج ذلت اور نکبت اور افلاس اور اس بربادی سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہارے نکلنے کا فقط ایک راستہ ہے کہ قرآن مجید کو رسول پاک کے دامن سے لپٹ کر، اولیاء اللہ کے دامن سے چمٹ کر، نسبتوں والے ہو کر قرآن مجید کے دامن سے لپٹ جاؤ. قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. عزت مل جائے گی، کرم مل جائے گا، احسان مل جائے گا، ہر دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم کی ہم نے آزمائش کی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک آ رہا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز بمقام سوس ہوئی. پھر آپ کے والد آپ کو بابل کے ملک نمرود میں لے آئے. یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کیں وہ تو اسلام کے خصائص میں سے ہیں. اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھیں ان میں مفسرین کے چند قول ہیں.
حضرت قتادہ کا قول یہ ہے کہ وہ مناسک حج ہیں، یقیناً یہ بھی حق ہے۔ حضرت ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات میں مذکور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 مونچھیں کتروانا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 سر میں مانگ نکالنا، نمبر 6 ناخن ترشوانا، نمبر 7 بغل کے بال دور کرنا، نمبر 8 منہ زیر ناف کی صفائی، نمبر 9 ختنہ، نمبر 10 پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں، اور ہم پر ان میں سے بعض چیزیں واجب ہیں اور بعض چیزیں سنت ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سب چیزوں پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام کو سبھی اپنی نسبت ادھر کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کے کم از بیش 43,999 انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ 43,999 انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو کتنے بڑے پیشوا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ایک نبی کا اور اضافہ کر لو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی آئے، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی اولاد سے ایک نبی آئے جس کا نام ہے نبی الانبیاء، سردار الانبیاء، سید الانبیاء، جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہستی مبارک بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اس طرح گویا 43,999 میں ایک اور جمع کر دیا تو پورے 44,000 ہو گئے۔ 44,000 انبیاء کرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آپ کو ہم لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بنانے والے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام دین ابراہیمی ہے، اور اسی لیے پھر ایسی بزرگ ہستیاں تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں بتایا گیا طریقہ قربانی کا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جو نماز میں درود شریف میں سکھایا گیا وہ بھی درود ابراہیمی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو قال ومن ذریتی، آپ نے عرض کیا اللہ میری اولاد میں سے بھی یہ کرم، یہ امامت، یہ پیشوائی، یہ برکت میری اولاد میں بھی رکھ۔ تو اشارہ ہوا ٹھیک ہے اولاد میں یہ برکت ہوگی، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوگا، ظلم والا ہوگا، اس کو یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ جو ظالم نہیں ہوگا، فرما بردار ہوگا، اس کو میرا عہد پہنچے گا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی امامت پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان پہنچا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی پہنچا، اور پھر آگے آپ کی ساری اولاد اور نسل کو پہنچا، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچا، آگے ان کی ساری اولاد کو پہنچتے پہنچتے جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا فیضان پہنچا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انا دعاؤ ابیکم ابراہیم، میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ بہت سارے پیارے پیارے واقعات آتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کو سناتے چلے جائیں، لیکن وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے میں صرف یہاں پر یہی بات عرض کروں گا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی بنا فرمائی۔ مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے اندر وہ پتھر ہے، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اس کو نماز کا مقام بنانے کا امر استحباب کے لیے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں۔ اور فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی، انت حرا بیتیا، میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے بھی اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، والرکع سجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے بھی۔
واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو خوب ستھرا کرو طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود والوں کے لیے. تو اس سے ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے صحن کعبہ کی بھی، حرم کعبہ کی بھی، اور مساجد کی بھی، کہ مسجدوں کی صفائی کرنا، مسجدوں کی ستھرائی کرنا، نمازیوں کے خیال کے لیے انتظامات کرنا، یہ بڑا ہی کوئی عظیم اور بابرکت کام ہے جس کا اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا. ان سے کہا کہ آپ نمازیوں کے لیے مسجد کو آپ صاف کرو. گھر میرا ہے اور اس میں میرے بندے آئیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے تو ان کو جگہ صاف ستھری ملے، اعتکاف کریں گے تو ان کو جگہ بڑی بابرکت ملے، صاف ستھری ملے، ماحول ان کو صاف ستھرا ملے. اور جو رکوع اور سجدہ کرنے آئیں گے، طواف کرنے آئیں گے، تو اس سے خانہ کعبہ کے صحن کی عظمت بھی ملتی ہے کہ خانہ کعبہ تو برکت والی جگہ ہے، مگر اس کے ارد گرد کا ماحول بھی بڑی برکت والا ہے کہ اس کی صفائی اور ستھرائی کا حکم اللہ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو دیا. تو جو آج اس کی صفائی ستھرائی اور خدمت کریں گے گویا وہ پیغمبروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا کریم اس گھر کو برکت والا، امن والا فرما دے، اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما، جو ایمان لے آئیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اے اللہ ان کو طرح طرح کی روزیاں عطا فرما. اللہ کریم نے دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی تھوڑا بہت برتنے کو مل جائے گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے. یعنی کہ کفر والے کو بھی تیری اس دعا کا فیض پہنچ جائے گا اگر وہ حدود حرم میں آ رہا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن اب حدود حرم میں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے. اور یہاں اگر ومن کفر سے مراد اگر ان کفر کے بجائے ناشکری ہو کہ اتنی بڑے اس پیغمبر کی دعا کا فیضان شکر گزاروں کو تو ملے گا، لیکن اگر کوئی ناشکرا بھی ہوگا تو اسے بھی نواز دیا جائے گا، لیکن پھر اس ناشکرے کو سزا ملے گی. لیکن چونکہ اگلی آیت کا اگلا حصہ الی عذاب النار اور وبئس المصیر یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کفر ہی ہے. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس کے بعد اللہ کریم نے خانہ کعبہ کی طرف جب بات آ گئی تو پھر اس کی ابتدا کی بات کی اور فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ واقعہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا بھی ہے اور سنا سکنے کی شان والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور جسے چاہے اس سے آگاہ کرنے کی شان والا بھی ہے. مولا کریم ہماری دعا قبول فرما. تو خانہ کعبہ بنایا دو انبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. میں ذرا یہاں رکنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے ذہنوں میں ایک محبت اور پیار کی دستک دینا چاہتا ہوں. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات پلیز توجہ کیجیے گا، اللہ کا پاک کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے. میں ذرا سوچنے لگا، ایک ذہن میں خیال چلا گیا، ویسے ایک دل میں بات آ گئی کہ مولا کریم تیرا گھر ہے، تو اسے بنا رہا ہے، گھر کتنا بڑا ہے، خانہ کعبہ کتنا بڑا ہے، کیا زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے؟ نہیں، خانہ کعبہ تو ایک چھوٹا سا مکان ہے. کتنا بڑا ہوگا؟ بہت بھی بڑا ہوا، لیکن ایک شہر کے اندر ایک مکان جتنا ہی ایک مکان ہے. اچھا تو میرے اللہ، میری ایک ادب سے درخواست ہے، التجا ہے، اتنا بڑا آسمان تو نے خود بنایا، اتنی بڑی زمین تو نے خود بنائی، اتنے بڑے پہاڑ تو نے خود بنائے، اتنے بڑے سمندر تو نے خود بنائے، ہر چیز کو خود بنانے والے اللہ، تیرے اپنے گھر کی بات آئی، مرکز توحید کی بات آئی، رد شرک کے مرکز کی بات آئی، جہاں سے توحید کا علم ملنا تھا اس گھر کی بات آئی، جہاں بندوں نے سر سجدے میں جھکانا تھا جب اس گھر کی بات آئی، جہاں بندوں نے شرک کے خلاف تعلیم حاصل کرنی تھی اس کی بات آئی،
تو تو نے اس گھر کو خود نہیں بنایا، اس کو تو بنانا چاہتا تو خود بنا لیتا، لیکن تو نے اپنے 2 نبیوں کے وسیلے سے اس گھر کی بنیاد کو اٹھایا اور اس واقعے کو یاد رکھا، اور 3500 سال بعد جب قرآن نازل ہو رہا تھا قیامت تک کے لیے، تو قرآن کے اندر تو نے وہ واقعہ بیان کر دیا اور فرما دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیوی یعنی اس گھر کی بنیاد، اور حضرت اسماعیل ان کے ساتھ تھے، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، ہماری اس محنت کو قبول فرما کہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں۔ تو خانہ کعبہ یا اللہ تو نے نبیوں کے ذریعے کیوں بنوایا؟ یہ تو تو ڈائریکٹ بناتا، کیونکہ یہ توحید والی جگہ ہے، یہ رد شرک والی جگہ ہے، اس کو نبی کے وسیلے سے کیوں بنایا؟ ہاں، پہاڑ بنائے میں نے اپنے ہاتھ سے، آسمان بنائے میں نے اپنے ہاتھ سے، سمندر بنائے میں نے اپنے ہاتھ سے، مجھے کسی وسیلے کی حاجت نہیں، اور میں چاہتا تو کعبے کو بھی اپنے ہاتھ سے بنا لیتا، اور مجھے نبیوں کے وسیلے کی حاجت نہیں، کسی کے وسیلے کی حاجت نہیں، سب میرے حاجت مند ہیں، میں کسی کا حاجت مند نہیں ہوں، میں غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، لیکن مخلوق کو حاجت ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی، مجھے مخلوق تک پہنچنے میں حاجت کسی وسیلے کی نہیں ہے، میں وسیلوں کا محتاج نہیں ہوں، لیکن مخلوق اتنی کمزور ہے، اتنی ناتواں ہے، اتنی ضعیف ہے، اتنی کمزور ہے، اور میری مخلوق جو ہے وہ اس قدر میری بارگاہ میں ڈائریکٹ رسائی پانے کے قابل نہیں ہے، اپنے عیوب کی وجہ سے، اپنی باطنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی ظاہری کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی معاملے میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ میرے سامنے آ سکے۔ مخلوق محتاج ہے اسباب کے ذریعے مجھ تک رابطہ کرنے میں، مخلوق کو ضرورت تھی، کعبہ میری ضرورت نہیں ہے، کعبہ مخلوق کی ضرورت ہے، تو مخلوق کو ضرورت تھی کہ میری بارگاہ میں کوئی ایسا مکان ہو جس مکان کے ذریعے وہ میری بارگاہ تک اپنے سجدے پہنچائیں، تو وہ مکان میری توجہ کا مرکز ہو اور لوگ اس مکان کی طرف سجدہ کریں تو وہ سجدہ میری بارگاہ میں پہنچ جائے۔ تو یہ لوگوں کی ضرورت ہے، میں مکان کا محتاج نہیں، میں زمان کا محتاج نہیں، میں شخصیات کا بھی محتاج نہیں، لوگ ضرورت مند ہیں، لوگ حاجت مند ہیں، تو یہ مکان میری توحید کا مکان ہے، تو اس مکان کو میں نے نبیوں کے وسیلے سے بنوایا، تعمیر کرایا۔ پہلی بنا آدم علیہ السلام نے بنائی، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ بنائیں، آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر جب اس کعبے کو بلند کیا تو اشارہ مل گیا کہ لوگوں میرے کعبے میں سجدہ کر کے، میرے کعبے کا حج کر کے، میرے کعبے کا طواف کر کے، میرے کعبے کا عمرہ کر کے کہیں اپنے آپ کو ڈائریکٹ نہ سمجھ لینا، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اب ہمیں کسی وسیلے کی حاجت نہیں، ہمیں نبیوں کی حاجت نہیں، اب ہم نبیوں کے بغیر بھی ڈائریکٹ خدا کے ہو گئے نا۔ اس کعبے کی بنیاد میں نبی کا ہاتھ لگا دیا، نبی نے اس کعبے کو تعمیر کیا، ایک نبی نے نہیں، 2 نبیوں کے ذریعے کعبے کو تعمیر کروا کے بتا دیا کہ میں جو پہاڑوں کو بنا سکتا تھا ڈائریکٹ، میں جو ہر چیز کو بنانے والا ہوں ڈائریکٹ، میں جو آسمان کو بنانے والا ہوں، سمندر کو بنانے والا ہوں، پہاڑ کو بنانے والا ہوں، ہر چیز کو میں بنا سکتا ہوں ڈائریکٹ۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون سبحان الذي امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ میں جس وقت کوئی کام کرنا چاہوں کن کہہ دوں فیکون، وہ چیز ہو سکتی ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ بنا دیے، اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی زمین بنا دی، وہاں چھوٹا سا کعبہ بھی بن سکتا تھا، میں کہتا تو میں خود بنا دیتا، لیکن میں نے کعبے کو نبی کے وسیلے سے بنا کر بتا دیا کہ جو کعبہ بنیاد میں نبی کے وسیلے کی ضرورت میں نے اس میں رکھی اور نبی کے وسیلے سے کعبے کو بنایا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کعبے میں عبادت کرنے والوں تم عبادت بھی کرنا کعبے میں اور قبولیت کے لیے درخواست کرنا نبی کے وسیلے سے۔ تم جب بھی دعا پڑھنا تو پہلے درود پڑھنا، پہلے سلام پڑھنا، تو نبی کی اہمیت بتائی کہ کعبے کے لیے نبی کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس اہمیت کے پیش نظر یہ بات کہی گئی۔ ایک محبت کا نقطہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یقیناً قرآن مجید کے ان آیات سے یہ مفاد مل رہا ہے، اور یہ کوئی عقلی اور رائے تفسیر بالرائے نہیں ہے، محبت کا ایک نقطہ ہے۔ اس وقت انہوں نے دعا کیا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا بنایا جائے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ،
لکھ اے اللہ تیرے لیے جو گردن رکھنے والی ہو ایسی امت بھی عطا فرما, ایسی ذریت بھی عطا فرما. اے امت مسلمہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اور تیرے لیے 3,500 سال پہلے دعائیں ہو رہی ہیں. وارنا مناسکنا, اور ہمیں اس کعبے کے گھر کے آداب ہمیں بتا, عبادتوں کے طریقے بتا, کس طرح اس گھر کے پھیرے لگانے, کیسے اس کی عبادت کرنی, کیسے طواف کرنا ہے, مولا تیری بندگی کس طرح کرنی ہے. فرمایا دعا کر رہے ہیں وتب علینا, ہمارے اوپر رجوع فرما, رحمت کے ساتھ متوجہ ہو ہماری طرف, یا اللہ انکا انت التواب الرحیم, تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, یعنی تو خود متوجہ ہونے والا اور بڑی رحمتوں والا ہے. یہ دعائیں کر رہے ہیں, جب دعائیں اپنے عروج پہ پہنچ گئیں, جب دعائیں اپنے نقطہ کمال تک پہنچ گئیں, ادھر کعبہ بن گیا, ادھر رب تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ رہا ہے, ایک امر آ رہا ہے, اے ابراہیم اے اسماعیل کل دنیا کچھ اور بلڈنگیں بنائی گی, بڑے بڑے ٹھیکیدار ہوں گے, جو کسی جتنی بڑی بڑی بلڈنگ کو بنائے گا سوچے گا میں نے بڑی بلڈنگ بنائی اور میرے بچے بھی سنور گئے, میری نسلیں بھی سنور گئیں, بڑے کی میں نے بہت بڑے عمارت بنائی تھی, تو کل کو لوگ سوچیں گے جس نے میرے کعبے کو بنایا ہے, جس نے رب کے گھر کو بنایا ہے, اس کو کیا ملا. تو اے ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ اب جھولی تو پھیلا, میرا گھر تو نے بنایا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. دعاؤں کا عروج جاری تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیالوں میں آ گیا کہ رب تعالیٰ کے خزانے میں ایک ایسا موتی ہے جس جیسا کوئی موتی نہیں ہے, ایسا ایک رسول ہے جس جیسا کوئی رسول نہیں ہے, ایسا ایک نبی ہے جس جیسا کوئی اور نبی نہیں ہے, ایسا ایک بندہ ہے جس جیسا کوئی اور بندہ نہیں, وہ بے مثل و بے مثال, وہ عظیم الشان رسول, کیوں نہ میں اسی کو رب تعالیٰ سے مانگ لوں کعبے کی مزدوری کے طور پر. حضرت ابراہیم کے دعا کے ہاتھ بلند ہو گئے اور قرآن مجید سورہ البقرہ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 129 ہے. حضرت ابراہیم کے ہاتھ پھیل اٹھ گئے, جھولیاں پھیل گئیں, اسماعیل کے ہاتھ اٹھ گئے اور یوں عرض کرنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ ان کے بیچ میں میری آنے والی نسل میں اے اللہ وہ اپنا رسول مطلق, وہ عظیم الشان رسول جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے, زمینوں میں محمد ہوگا, اس رسول کو یا الہ العالمین کے درمیان رسول بنا کر بھیج دے. وابعث فیہم رسولا, میری اولاد میں بحیثیت رسول اس کو نازل فرما, اپنا نائب بنا کر بھیج, مختار بنا کر بھیج, اتھارٹی دے کر بھیج. یتلو علیہم آیاتک, وہ تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, ان کو کتاب عطا کرے, والحکمت, اور انہیں اپنی حدیث اور حکمت اور تشریح قرآن اور تفسیر قرآن عطا کرے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو خوب ستھرا کر دے, نگاہیں ڈالے, اپنی مجلس عطا کرے, اپنی سنگت عطا کرے اور انہیں ستھرائیاں عطا کرے. انکا انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی بہت بڑی عزتوں والا بڑی حکمتوں والا ہے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کے اندر مانگ رہے ہیں حضور کی آمد کی. مجھے کہنے دو یہ دعا دعائے میلاد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ اس محبوب کو بھیج دے, کعبہ بن رہا ہے, عمرہ نہیں ہو رہا, ابھی حج نہیں ہوا, ابھی طواف نہیں ہوا, کعبے کی بنیاد کھڑی ہوئی اور دعا مانگی گئی ہے, دعائے مصطفیٰ, دعائے میلاد مصطفیٰ. پتہ چلا مکان بنائیں تو دعا کریں, یہ مکان بنانے کے بعد دعا کرنا یہ طریقہ انبیاء ہے اور پسندیدہ خدا ہے کہ اللہ نے اپنا گھر بھی بنوا کر پھر دعائیں منگوائی تھیں حضرت ابراہیم سے, دعائیں کروائی تھیں حضرت اسماعیل سے. تو اسی طرح ہم بھی جب نئے مکان بناتے ہیں, نئی دکان بناتے ہیں, تو بزرگوں کو بلا کر دعائیں کرواتے ہیں, رب سے مانگتے ہیں. اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے, اللہ دینے والا ہے, اس سے اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے کوئی بھی کام کریں تو اس میں پھر مجھ سے دعا مانگا کریں. مگر دعا, ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں, اللہ کو دینا آتا ہے, حضرت خلیل کو مانگنا آتا ہے, ابراہیم کو مانگنا آتا ہے, اللہ کو دینا آتا ہے, وہ دینے میں بے مثال, یہ مانگنے میں بے مثال. اسے رنگ آتا ہے اس کی عطا کے مطابق سوال کرنے کا, اسے عطا کرنا آتی ہے اپنے خلیل کی جھولی کے مطابق. خلیل و ذبیح نے دونوں نے مل کر جو دعا کی, اے اللہ وہ رسول ہمیں عطا فرما دے, وہ رسول عطا فرما دے. تو اس وقت 3,500 سال پہلے انہیں کیسے پتا چلا کہ 3,500 سال بعد کوئی آنے والا ہے؟ ایک تو بات ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے نظروں میں زمانوں کے بعد کی چیزیں بھی جو ابھی وجود میں بھی نہ آئی ہوں, وہ چیزیں بھی جو زمانوں کے بعد آنے والی ہیں, وہ چیزیں پہلے سے وقت سے پہلے سے نبیوں کو نظر آ جایا کرتی ہیں. اگر
معراج کی رات رسول کے پیچھے، میرے آقا کے پیچھے، محمد عربی کے پیچھے، اصل ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، روح قرآن جان قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے ابراہیم، ان کے مقتدی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ 3500 سال پہلے کی بات وہ جانتے ہیں اور وہ اللہ سے دعاؤں میں مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کے اندر. تو اس امام کا عالم کیا ہوگا جو سارے نبیوں کے آخر میں کھڑا ہو، سارے نبیوں کے آگے کھڑا، مسلح پر سارے نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء ہے. اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کی نظروں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ البقرہ کے 15ویں رکوع کے آخر میں گویا یہ بھی ایک میلاد مصطفیٰ کی ایک جھلک بتائی جا رہی ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حضور کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، التجائیں کی جا رہی ہیں، حضور کو اپنے رب سے دعاؤں سے میں مانگا جا رہا ہے. حضور کسی کی مانگت ہیں، حضور کسی کی دعاؤں کا صلہ ہیں. اس لیے لوگوں اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی تعظیم کرو، اس نعمت کا احترام کرو، اس نعمت کی ہر نصیحت پر عمل کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، رسول پاک خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے شریک نہیں ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اور ان کے میلاد مصطفیٰ کی باتیں کرنا، ان کے میلاد کا تذکرہ کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ قرآن کے اس طریقے سے ثابت ہو گیا. وہ ابھی آئے نہیں تو ان کے آنے کی بات کرنا اللہ پاک نے طریقہ انبیاء کر دیا ہے. تو اب وہ آ گئے ہیں دنیا میں، اب ان کی بات کرنا تو زیادہ اولا ہے. اور اب ان کی بات کا کرنا گویا قرآن کا بھی طریقہ ہو گیا، انبیاء کا بھی طریقہ ہو گیا. آج اگر کوئی میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے تو گویا وہ سنت ابراہیمی بھی ادا کر رہا ہے، سنت مصطفیٰ بھی ادا کر رہا ہے، اور وہ سنت خدا بھی ادا کر رہا ہے، اور وہ قرآن مجید کے اس طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں یہاں پر یہ بات بہت محبت سے اور پیار سے بھی عرض کرتا جاؤں گا کہ جو میلاد مصطفیٰ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے وقت ہونے والے معجزات کا تذکرہ کرنا، سیرت رسول کا بیان کرنا اور اس سے فیض اٹھانا، حضور کی سیرت پر عمل کرنا، حضور کی صورت مبارکہ کی محبت اپنے دل میں سے جانا. لیکن اس موقع پر جلوس نکالنا یا نعت شریف کی محفل سجانا یہ سب چیزیں نفل ہیں، نفلی عبادات ہیں، فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، سنت موقدہ نہیں ہیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بالکل واجب ہو گیا یا فرض ہو گیا اور یہ ضروری ہے، اور کوئی جو نہ کر سکے یا نہ کیا جس نے تو وہ کہیں دین اسلام سے خارج ہو گیا. ایسی بات بھی نہیں ہے. افراط اور تفریط سے بچ کے چلنا چاہیے، جو حق ہے اس کے مطابق عمل کرنا. جس کی توفیق ہے وہ کرتا ہے، اور اگر کسی کی توفیق نہیں مگر اس کے دل میں گستاخی یا بے ادبی بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کرتا اور وہ نہیں کر سکا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کو کوئی زبردستی منع کرے گا تو یہاں تھوڑی سی بات ہو جائے گی گستاخی اور بے ادبی کی. اور یہ گستاخی اور بے ادبی تھوڑی سی بھی ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں گستاخی ہی ہوتی ہے اور اس کا بہت بڑا وبال ہے اور بہت بڑا نقصان ہے. کرنے والوں کو جو شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں ان کو روکا نہ جائے، اور جو نہیں کر رہے ہیں اور وہ شریعت کے مطابق اس کو فرض یا واجب جان کر نہیں کر رہے اور نہیں کر سکتے ہیں، یا کوئی وجہ ہے، کچھ مجبوری ہے، یا وہ نہیں بھی کرتے ہیں اور وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کو روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی اور نیک کام کرتے ہیں لیکن مروجہ طریقے کے مطابق اگر وہ نہیں کرتے ہیں اور لیکن احتیاط میں ہیں، بے ادبی بھی نہیں کرتے، گستاخی نہیں کرتے، ان لوگوں کو برا بھی نہ سمجھا جائے. لیکن جو شخص اس کو بدعت کہے اور یہ کہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ کہیں نہیں ہے، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، اور بہت بالکل اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو کہ خبردار نہ جلوس میں جاؤ، نہ محفل میں جاؤ، میلاد مت بناؤ، یہ بدعت ہے، اور ایسے ہیں اور ایسے، ایسی عورتیں اور ایسے مرد جو اس طریقے سے کام کریں وہ بھی غلط ہیں. کیونکہ رسول پاک کی تعظیم والے کام کو روکنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ بے ادبی اور یہ گستاخی ہے. ہم آپ کو قرآن مجید سے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 16 تلاوت.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم